میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ اب جب لفظ میلاد آ گیا تو پہلے اس کے معنی کی طرف آ جائے۔ لفظ میلاد یہ والدہ یولد، یعنی جس کے اندر ولادت کا اور پیدائش کا معنی ہوتا ہے۔ یعنی لفظ میلاد جس کے اندر ولادت و پیدائش کا معنی ہوتا ہے۔ تو جب یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ میلاد میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا ہے تو اس کا خاکہ آپ تیار کریں۔ اگر تو خاکہ اس کا علمی پیرائی میں آپ تیار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے۔ تو جب قرآن مجید کا ہم نے مطالعہ کیا تو ایک تو ہمیں قرآن مجید لا اقسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اقسم بہذا البلد، آگے پڑھتے چلے جائیں، وَأَنْتَ آگے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، جہاں اللہ رب العزت نے وَوَالِدٍ ولد، اللہ رب العزت نے والدین مصطفیٰ کی بھی قسم کھائی اور ولادت مصطفیٰ کی بھی قسم کھائی۔ تو یہاں پتہ چلا کہ قرآن مجید میں صرف میلاد مصطفیٰ نہیں بلکہ میلاد مصطفیٰ کی اللہ قسمیں کھا رہا۔ تو یہاں چونکہ خطاب نہیں کر رہے، خطاب کا پیٹرن بیان ہو گیا، تو آپ اس آیہ کریمہ کی جب تفسیر پڑھیں گے، آیہ کریمہ مل گئی 30واں پارہ سورۃ بلد 30واں پارہ۔ تو جب یہ آیہ کریمہ مل گئی اب اس کی تفاسیر کی طرف چلے جائیں۔ تفاسیر میں جائیں گے یا اس آیہ کریمہ پر یا اس سورت پر پوری کتاب آپ کو مل جائے گی۔ اس سورت پر پوری کتاب نکال لیں یا تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ آپ متقدمین کو کرنا شروع کر دیں، یعنی ہمارے پاس حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ضیاء القرآن شریف موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ تبیان القرآن موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اوپر تفسیر مظہری کی طرف چلے جائیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اوپر تفاسیر کی طرف آپ بڑھتے چلے جائیں تو کوشش کریں، یعنی اب میں علماء سے محبت عرض کر رہا ہوں کہ اسی ایک آیہ مبارکہ پر کم از کم 5 تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ کتنی؟ 5 تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ جب ہم مرکز میں جو نصیب ہوتا ہے نظامت دعوت والے کتابات تیار کرتے ہیں تو وہ صرف 5 نہیں، کم و بیش 10 12 15 تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ ایک تو وہاں پہ یہ خوبصورتی ہے کہ لائبریری اویلیبل ہے، دوسرا ایک ذوق ہے۔ تو جب اسی ایک آیہ مبارکہ پر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہیں پر گھنٹے کی گفتگو مل جائے گی۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ دلائل بڑھا لیں، ان ایک دلیل مل گئی، اب آگے کریں کیا کریں؟ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بڑھا لیں، پھر پورے قرآن مجید میں کوشش کریں۔ اگر اور ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کی ولادت کی آیت کریمہ نہیں ملتی تو پھر پورے قرآن مجید میں دیکھیں کیا کسی اور نبی کی ولادت کا ذکر کرنا ہے۔ یعنی مین ہم نے تھیم لینا ہے ولادت انبیاء۔ تو ولادت انبیاء کی طرف جب آئیں گے تو اللہ رب العزت اسی قرآن میں خلقت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اسی قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام کا ذکر کرتا چلا جاتا ہے، جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا ذکر ہے، پورا چیپٹر کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، وہ چیپٹر آپ نکال کے دیکھیں تو رب کائنات اتنی لطافت کے ساتھ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ وہ الفاظ جو ہم بیان
بیان نہیں کرتے معاشرے میں یا آپس میں بیٹھے ہوئے اللہ وہ الفاظ قرآن میں لا رہا ہے۔ مثلاً ایک اشارہ دوں علامہ صاحب، جی پرانی انسائکلوپیڈیا کو علماء کرام جو ہیں پوری آیات اس میں ملتی ہیں۔ یہ ہے اس وجہ ہاں اس طرف آگے۔ تو آگے جب اس طرف ہم جاتے ہیں تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ میں اشارہ کر دوں کہ جب ان کی ولادت کا وقت آیا، جو کیفیت ہے ولادت خواتین پہ طاری ہوتی ہے، اللہ اس کیفیت کو بھی بیان کرتا ہے کہ جب ان کو وہ درد کا احساس ہوا، اللہ نے فرماتا ہے کہ فلان درخت کے پاس چلے جائیں، اور درد جب شدت کی طرف چلی جاتی ہے وہ انسان کراہتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ میں ہوتا ہی نہ، وہ جو جملے بولے گئے وہ بھی اللہ قرآن میں لے گا۔ تو گویا رب کائنات کی ساری آیت میں اور اس پورے رکوع میں ولادت عیسیٰ علیہ السلام تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں انبیاء کرام کے یوم ولادت اور یوم وصال ان دونوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو گویا ہمارا کم و بیش اگر ہم صرف گھنٹے سوے گھنٹے کی گفتگو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں میلاد انبیاء سے میلاد مصطفیٰ تک اس موضوع کو رکھ کے بیان کر دیں تو آپ کا 1.5 گھنٹہ